سمجھتا. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ فرسٹ ہے کہ ہمارے اوریجنل پرنسپلس کی بیسس پہ ہمارے ٹالرنس کے رول سیٹ ہوئے ہیں. جیسے مدینہ چارٹر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بائی اسٹینڈرڈ شروع سے ہی ہم نے دوسری سوسائٹیز کے لیے ٹالرنس کا ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل وی کین میک پیکٹس ود دیم, وی کین لیو ٹوگیدر, یہ وہ چیزیں ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور اس کے رولس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اور یہ چیز وہ نہیں کہہ سکتے, ایون کرسچینٹی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ کرسچینٹی جو ہے اس نے کبھی بھی اس طرح ٹالرنس نہیں شو کی ہسٹوریکلی, اور دوسری سوسائٹیوں نے بھی شو نہیں کی. ایپیٹوم یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ من قتل معاہدا, اس بندے نے ذمی کو قتل کیا. ذمی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ٹیریٹری کے اندر ایک نان مسلم رہ رہا ہوتا ہے, مائنورٹی جسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جس نے اس کو ناحق قتل کیا, لم یجد رائحۃ الجنہ, اس کو جنت کی کبھی خوشبو بھی نہیں مل سکتی. اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت پہ سونگھی جا سکتی ہے. امیجن کریں کہ یہ لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نان مسلم کے بارے میں دے رہے ہیں, یعنی کہاں پہ اسٹینڈرڈ ہے. ہم دیکھیں دنیا میں کبھی بھی کسی فلاسفی کو 100% اپلائی نہیں کیا جاتا, اس کی ایک سٹارٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایک آئیڈیل ہوتے ہیں, رول ماڈل. ہم نے تو اپنا مدینہ کر کے دکھایا نا. دنیا کے اندر کوئی ایسی آئیڈیالوجی یا فلاسفی آپ دکھا دیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سوشلزم کے اوپر, کمیونزم کے اوپر, بتائیں دنیا کے اندر کون سا ایسا آئیڈیل ملک ہے جس نے ایکچوئل میں اس کو بائی اسپرٹ اور بائی ہارٹ 100% اس کو کرے. اس کی ہزاروں ایگزامپلز ہیں, یعنی اتنی جب وہ اپلائی ہوتا ہے تو ریالٹی کے اندر وہ, اور یہی ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے, ٹھیک ہے ہماری غلطیاں اپنی جگہ پہ, بٹ وی آر اسٹرگلنگ ٹو اچیو دیٹ ایکسلنس. یہی آرگومنٹ ہر جگہ پہ. ہم بھی تو یہ نہیں کہتے کہ ہم وی آر 100% کریکٹ. نہیں, اپلیکیشن لا میں ہمارے ہاں بھی ڈرا بیکس ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہمارا آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہمیں آلریڈی بتاتا ہے کہ دس از مورلی رانگ, آبجیکٹیولی رانگ ٹو ڈو دیٹ. اور سیکنڈلی ایک میں بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, لوگ نا دراصل کنفلیکٹ کرتے ہیں دو چیزوں کو, رسپیکٹنگ ادر ریلیجنس اینڈ ٹالریٹنگ ادر ریلیجنس, ٹھیک ہے نا, یہ بہت فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ نو مطلب ہماری آئیڈیل کو رسپیکٹ بھی کریں, ٹھیک ہے نا, لبرل اسپیشلی جو کہتے ہیں جی ان کو رسپیکٹ کریں, ان کو یہ نہیں, ہم غلط ہو کیسے, ہم کفر کو کبھی رسپیکٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. دا ورڈ ٹالرنس امپلائز کہ you are tolerating somebody, ٹھیک ہے نا, you don't have to respect them despite of difference. اللہ نے جو ہے نا فالس ہوڈ کو ٹالریٹ کیا دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا ختم نہ کر لیں, لیکن جو مورلی جو ریلیٹیوسٹ ہے وہ تو ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتا نا, اس کو تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, امبریس کرنا پڑے گا, وہ تو ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتا. ویسے کہ اس میں بڑے مزے کی چیز کہ ایک اسلامک سسٹم ہے نا, جیسے کہ پاکستان میں شریعہ نافذ ہوئی تھی صحیح, یو نو ویری کلیئرلی سود ختم ہو جائے گا, یہ جو یونیورسٹیز میں جو حرام کاریاں کرائی جا رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. سو ویری کلیئر آئیڈیا کیا ہوگا, کہیں کرسچینٹی آ جاتی ہے, وہ کلیئر آئیڈیا کیا ہو جاتا ہے, کمیونزم آ جائے گا یا لوگوں کا قتل و خون ہوگا جو وہ کرتے ہیں عام طور پہ, کلیئر پتہ ہے سب وہ کیا ہوگا. ہاؤ اباؤٹ ا پیور خالص مورل ریلیٹیوزم والی لبرلز کی حکومت, سو دے کم ان دا پاور اینڈ let people do whatever. what kind of nonsense is that کہ ہم گورنمنٹ میں اس لیے آ گئے ہیں آپ جو مرضی کریں, تو آپ گورنمنٹ میں کیوں آئے ہیں پھر, what is the sense of regulation. پھر گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں, اتھارٹی کا کوئی فائدہ نہیں. ایگزیکٹلی. میں چاہتا ہوں کہ ایسر بھائی کوئکلی ہم سب یہ ڈسکس کریں کہ اس کی تباہ کاریاں کیا, یعنی ایسی آئی اوپننگ چیزیں کہ لوگوں کو بڑا ایک اچھا میسج آئے کہ یہ پھر اس کی تباہ کاری ہے, دیکھ لو اگر تم نے خواہشات کو ہی فالو کرنا ہے تو دس از دا ریزلٹ. تو وٹ ڈو یو تھنک. دیکھیں ایک سنو بال ایفیکٹ ہے نا, کہ جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ برف کا گولا بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, بٹ ایز اٹ کمز ڈاؤن اٹ بیکمز بگر اینڈ فاسٹر. یہ جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں یہ سنو بال ایفیکٹس کے ذریعے بڑی اچھے طریقے سے سمجھی جا سکتی ہیں. سو لیٹس پٹ آل آف دیم ٹوگیدر. سو دیر از اے مورل ریلیٹیوزم, دیر از مٹیریلزم, کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ میں نے وہی کرنا ہے. مجھے سوسائٹی نے بتا دیا ہے, اب نئی سوسائٹی نے, کہ سکسیس کیا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, 30 سال 35 سال کی عمر سے پہلے تمہارا اپنا گھر ہونا چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے, سال میں 1-2 دفعہ چھٹیوں پہ جا سکو, یہ سارے کا سارا دس از, اینڈ دین آئی ول ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. میرا پیسہ ہے, میں جو مرضی کروں, میں جوا کھیلوں, میں جو کھیلوں, فائن اوکے. پرابلم ود دس از کہ جو انسان کی نیچر ہے کہ اس نے گروپس میں رہنا ہے, سوسائٹی میں رہنا ہے, کولیکٹیوزم کے تحت رہنا ہے, وہ سارے کا سارا ختم ہو کے اب آپ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. جب سوسائٹی کے بارے میں چھوڑتے ہیں آپ, وچ از ٹو سے کہ اب آپ پاپولیشن گروتھ آپ کی رکنا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ بچے پیدا کرنا نا انکنوینئنس ہو جاتی ہے آپ کے لیے, آپ کی ترقی میں.
یہ بات بہت دفعہ میں نے کہی, میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاپولیشن میں ریپلیسمنٹ ریشیو ہوتا ہے 2.1 فرٹیلیٹی ریٹ, کہ ہر عورت کے 2.1 بچے ہونے چاہیے. آپ کی آبادی اس سے کم نہیں ہوگی, بڑھے گی بھی نہیں, کم بھی نہیں ہوگی. اس وقت ہائیسٹ جو یورپ میں ہے وہ فرانس کی ہے, اینڈ دیٹ از 1.9, یعنی کہ 2.1 سے وہ بھی کم ہے. اسپین اور اٹلی میں تو اور سے کم ہے, وہ تو 1.1 1.2 پہ آئے ہوئے ہیں. اسپین میں اس وقت جو کرنٹ فگرز ہیں ہمارے پاس وہ یہ ہیں کہ اگر 100 لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کے 58 بچے پیدا ہوں گے, جن کے 33 بچے پیدا ہوں گے, جن کے 19 بچے پیدا ہوں گے. سو بائی دا ٹائم یو گیٹ ٹو دا 4th جنریشن 81% پاپولیشن آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے اس مورل ریلیٹیوزم کا, انڈیویجولزم کا, لبرلزم کا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج سے 700 سال 800 سال بعد جب ہسٹورین, جب یہ ویسٹرن سویلائزیشن ختم ہو چکی ہوگی, جو کہ اب ختم ہو رہی ہے, وہ جب دیکھیں گے دنیا کی بڑی بڑی سویلائزیشنز کا مقابلہ کریں گے, آپس میں موازنہ کریں گے, تو ویسٹ کے بارے میں وہ کیا کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین میڈیکل سسٹمز کریٹ کیے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کریٹ کیے, ہر چیز ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کی, لیکن اس سارے پروسیس میں نگلیکٹ کس کو کیا؟ ہیومنس کو, کہ پاپولیشن ہو رہی. اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ 4th جنریشن. اور اس میں نا جیسے علی بھائی کیسر بھائی نے بات کی نا کہ یعنی ساری چیز بنیادی طور پہ یعنی آج آگے بات یہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک انٹیلیجنٹ بینگ ایگزسٹ کرتا ہے جو یہ ساری چیزیں جانتا ہے, سپر انٹیلیجنٹ. اب یہ چیزیں جیسے انہوں نے بیان کی, یہ شاید اس وقت جب یہ کر رہے تھے نا, شاید اس وقت ان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا. یعنی دنیا کے جتنے فلاسفر شاید مل کے بیٹھ جاتے, وہ کبھی بھی اس آؤٹ کم کو ڈٹرمن نہ کر سکتے جب تک کہ انہوں نے آؤٹ کم فیس نہ کر لیا. اور اب وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں ناؤ, جیسے آپ نے بتایا کہ اب وہ واپس جانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو, یعنی یہ جو پرابلمس ہیں یہ اتنی اللہ معاف کرے سیویئر لیول کی ہیں کہ انلیس آپ کی جب تک جنریشنز ختم ہو جاتی ہیں تب تک آپ ریئلائز کرتے ہیں, لیکن اس وقت پھر آپ کے پاس واپس جانے کے لیے کوئی حل نہیں. اٹس ٹو لیٹ, آلموسٹ ٹو لیٹ. تو مسلمانوں کے لیے اگین وہی جو اسٹینڈرڈ اللہ نے دے دیا ہے نا, میں قرآن میں بڑا حیران ہوتا تھا علی بھائی. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رائٹ اور رانگ کے فیصلے کو نا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے منسلک کیا ہے. اور شرک کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ ہے, شرک کے بعد سب سے بڑا, یہ شرک جیسا ہمارے استاذ کہتے ہیں وہ ہے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا, رائٹ اور رانگ کا فیصلہ. ولا لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. کہ جب تم اپنی مرضی سے, اور یہ حق میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ حق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذات کون ہو سکتی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایپیٹوم آف انٹیلیجنس کون سی ہو سکتی ہے, مجھے بتائیں. لیکن اللہ نے ان کو بھی یہ حق نہیں دیا. اللہ نے کہا لما تحرم ما, ایک دفعہ وہ شہد حرام کر لیا اپنے اوپر, آپ نے کہا لما تحرم ما احل اللہ, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تم کیسے حرام کر سکتے ہو اس کو؟ ٹھیک ہے نا, عورتوں کی, یعنی آپ کی اللہ تعالیٰ کی ادھر, یعنی یہ وہ, یعنی دس دی آئیڈیا آف وٹ از رائٹ اینڈ رانگ, دی ڈیسیژن آف وٹ از رائٹ اینڈ رانگ, اٹ کمز ود بینگ گاڈ. یہ گاڈ کا ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے, یہ گاڈ کی پاور اتھارٹی ہے جو گاڈ سے کوئی نہیں لے سکتا. اگر گاڈ نہیں بتانا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو پھر بتانا کس نے؟ گاڈ کے, یعنی اگر آپ مجھے خود امیجن کریں کہ خدا سے یہ رائٹ لے لیں تو پھر ڈیزم رہتا ہے, پھر تھیزم نہیں رہتا, پھر ڈیزم آ جاتا ہے. پھر تو ایک گاڈ کو, ہاں, یعنی خدا کو اپنی زندگی سے باہر کر دو. خدا سے زندگی مطلب رائٹ اور رانگ ہی تو خدا نے بتانا ہے, وہی تو کوڈ بتائے گا کہ آپ نے کیسے زندگی گزرنی ہے. تو ان مائی اوپینین اگر آپ رائٹ اور رانگ کا فیصلہ اپنے آپ میں لیتے ہو تو پھر خدا نہیں رہتا, پھر وہ ڈیزم کا